عزیز دوستو، آپ سوچئے کہ صرف ایک چھوٹی سی ایکسرسائز تھی جس نے اسلام کے تئیں اور حجاب کے تئیں اس غلط فہمی کو، اس جو ایلیٹ کلاس آف لڑکیاں جو تھی، اسٹوڈنٹس تھی، اس میں سے نہ صرف نکالا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو الستو بربکم یہ رکھی ہے تمام انسانوں کے دلوں میں، اس کو صرف چنگاری بتانے کی ضرورت ہے۔ چنگاری، یہ جو دعوت کے جو کام ہوتے ہیں یہ وہی کام ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے صرف اس الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ توحید کا ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں ڈال دیا ہے، اور انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ بھٹکتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس تک جو ہے حق کی دعوت نہیں پہنچتی، کیونکہ جو ہے ہم حق کی دعوت پہنچانے کے ان طریقوں کو استعمال نہیں کرتے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ وقال اللہ تبارک تعالی فی سورۃ العصر، وما علینا الا البلاغ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، ناظرات، مسلین، اوپر بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، آج کا یہ خطبہ دراصل میں پچھلے خطبے کا تتمہ، ایکسٹینشن ہے۔ پچھلے خطبے میں برادر اعتصام صاحب نے جو بات رکھی اور امت کی جس ذمہ داری کا بیان کیا کہ ہمارے دین کی تبلیغ اور ہمارے دین کی دعوت، یہ اس سارے امت کی ایک من حیث القوم ذمہ داری ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو مخاطبین میں پایا، اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو ان پڑھ ہے، کبھی اسکول نہیں گیا، میں دین کی دعوت کا کام کیسے کروں؟ پھر میں نے اس شخص کے بارے میں بھی سوچا جو بہت تعلیم یافتہ ہے لیکن دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں دین کی دعوت، تبلیغ لوگوں تک، دوسرے لوگوں تک، برادران وطن تک میں کیسے کروں؟ تیسرا سوال میرے ذہن میں یہ آیا، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ میری ذمہ داری ہے؟ یہ تیسرا سوال ہو سکتا ہے۔ چوتھا سوال یہ آیا کہ کیا ایسا کرنے سے کوئی قانونی اشکال ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے کی وجہ سے مصیبت میں پڑ سکتا ہوں؟ پھر ایک سوال اور آیا میرے ذہن میں کہ میں ایک رکشہ چلانے والا معمولی رکشہ ڈرائیور ہوں، میں دودھ بیچنے والا ایک وینڈر ہوں، میرے پاس میں دعوت کے مواقع کہاں ہیں؟ میں کہاں سے دعوت کا کام کروں؟ کہاں سے لوگوں تک اسلام کی، اور کیسے میں اسلام کی دعوت کو ان لوگوں سے پہنچاؤں بحیثیت ایک رکشہ ڈرائیور، بحیثیت ایک دودھ وینڈر کے؟ اور پھر جو ہے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ لوگ اس کے بارے میں اکثر سوچتے ہیں اور بولتے ہیں ہم کو بھی کہ معین بھائی آپ لوگ تو عید ملن کا پروگرام آج کہیں برسوں سے کرتے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ ایک فضول ایکسرسائز ہے، فٹائل ہے، اس کا کوئی نتیجہ، اس کا کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتا، تو کیا ہم اس کام کرنے سے رک جائیں؟ یہ تقریباً 6 سوال ہیں جو میں اس کے جوابات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دم ذہن آپ کا کھل جائے اور کوئی اشکال آپ کو دعوت کے سلسلے میں اور تبلیغ کے سلسلے میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔
سب سے پہلا جو سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ میری ذمہ داری ہے؟ تو یہ تو میرا فریضہ منصبی ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر یہ فرض ہے۔ جو سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 59 میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، ہم سے نہیں، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور بعد میں بڑی خطرناک بات کی گئی ہے اللہ کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جیسا کہ اعتصام بھائی نے پچھلے خطبے میں بتایا کہ ہم جس طریقے سے قومیں ہوتی ہے، جماعتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کوئی قوم یا جماعت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اس میں صرف ایک مذہب کے ماننے والے ہیں جس کو امت کہتے ہیں، امت مسلمہ۔ اور امت کی معنی ہی یہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایک مفہوم جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو جائے، جمع ہو جائے۔ اور ہمارے اس امت کا مقصد بعثت جس کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور یہی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اور پھر یہاں کمی نہیں ہے، جو ایک دوسری حدیث میں نے آپ کو چھوٹا سا اس کا ٹکڑا سنا ہے، اس میں جس طریقے کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، جو صیغہ امر میں ہیں، وجوب حکم کے صیغے میں ہیں، بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے تو تم کو صرف ایک ہی آیت کا علم کیوں نہ ہو، ایک آیت کا بھی اگر آپ کو علم ہے، اس کی معنی معلوم ہے، وہ آیت یاد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم کو اس آیت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، چاہے وہ ہمارے مسلمان برادران ہو یا ہمارے برادران وطن ہو، لیکن بہرحال پہنچانے کی جو یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے سلسلے میں ہم مسئول ہیں، جواب دہ ہے، ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے روز جو ہے یہ پوچھنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا چاہیے۔ تو میں نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ کیا یہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ یہ ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ لازمی ہے، بلکہ فریضہ منصبی ہے، تمام فرائض سے بڑھ کر یہ فریضہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ بھئی میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اگر میں پڑھا لکھا بھی ہوں تو میرے پاس میں دین کا علم نہیں ہے، میں کیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں؟ تو سب سے پہلی بات جو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے علم سے پہلے کردار اور سیرت کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ یہ علم بعد میں آتا ہے، اور اس سے پہلے جب آپ کسی سے اپنا معاملہ کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، رشتہ داری کرتے ہیں، تعلق آپ قائم کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو سامنے والے کو جس کا احساس ہوتا ہے وہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں بھلائی کے کام، یہ چیز ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر میں نے اتنا لمبا کرتا پہن لیا اور داڑھی ہے اور میرے سر کے اوپر نماز کا مسا ہے، لیکن میرا اخلاق انتہائی گھٹیا ہے، میں بات بات میں گالی دیتا ہوں، میں جھوٹ بات کرتا ہوں، میں اپنے معاملات میں صحیح نہیں ہوں، تو میں کتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں اس تک پہنچاؤں یا دین کی باتیں ان تک پہنچاؤں، وہ یہی کہے گا کہ یہ جو شخص ہے جو جس دین کی بات کر رہا ہے، اس کے اعمال دیکھو کیا ہے،
वो कैसा रिप्रेजेंटेटिव है इस दीन का। अगर इस दीन का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है, उसकी नुमाइंदगी करने वाला ऐसा है, तो वो दीन कैसा होगा। आज ये बड़ा अलमिया है सारी दुनिया में कि लोग हम जैसे गुनहगार मुसलमानों को देखकर इस्लाम को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये इस्लाम है, ये दहशतगर्दाना इस्लाम है। ये इस्लाम है जिसके मानने वाले चोरी करते हैं, रिश्वत देते हैं, रिश्वत लेते हैं, शराब खाने चलाते हैं, हराम की कमाई करते हैं। ये अखलाक और सीरत हमारे जुब्बे, हमारी दाढ़ी, हमारी टोपी से ज्यादा बढ़कर, आप सोचिए कि जो सहाबा और जो ताबईन और तबा ताबईन जो हिंदुस्तान में आए, सबसे पहले उनके पास में जो सबसे जरूरी टूल जो था, आला था, जो वसीला था, वो उनके किरदार और उनके मामलात का था। और ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। और ये जो कुछ भी मैं आज बयान करने वाला, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता कि जिसका मेरे पास में सबूत न हो या जो मुझे वाकयातन मालूम नहीं हो। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि किस तरीके से हमारी सीरत से लोगों को किस तरीके से इस्लाम की दावत दी जा सकती है। एक बाजार के अंदर दुकानें थी, 2 दुकानें थी आजू बाजू में, जनरल स्टोर्स था, और दोपहर का वक्त हो चला था। एक गैर मुस्लिम जो है एक दुकानदार के पास में पहुंचा और कहने लगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो उसने देखा, उसने कहा कि मेरे पास में ये चीज नहीं है, आप बाजू वाली दुकान से जाकर उस चीज को खरीद लीजिए। तो वो गया, उसने बाजू वाली दुकान से वो चीज को खरीदा, और खरीदने के बाद में वो वापस इस दुकानदार के पास में आया और उसने कहा, है भाई साहब, मैंने अलमारी में देख लिया था कि ये जो आइटम है, ये आइटम जो तुम्हारी दुकान में मौजूद था, तुमने मुझे ये आइटम क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि मैं आज सुबह से देख रहा हूं कि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आज जो है इनकम हो गई है और बहुत सारे लोग मेरे पास से सामान लेकर गए हैं, लेकिन मेरा बाजू वाला जो दुकानदार है, जो गैर मुस्लिम दुकानदार है, आज सुबह से उसकी बोनी नहीं हुई है, इसलिए मैंने तुमको उसकी दुकान पे भेजा कि आप जाकर वो सामान वहां से खरीदें। आप सोचिए कि क्या असर हुआ हो। वो आदमी ने इससे इतने ताल्लुकात बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता उसने इस्लाम का लिटरेचर उसको दिया और वो आदमी हल्का बखोश इस्लाम हुआ। छोटी सी बात, इसार और कुर्बानी की बात। आप में से बहुत सारे हैं जो दूध का धंधा करते हैं। मैं दूध का वेंडर हूं, मैं क्या कर सकता हूं? एक हकीकी वाकया है जो मैं आपके सामने सुना रहा हूं। ऐसा ही हमारे जो भाई यहां, इसमें से बहुत सारे भाई दूध का धंधा करते हैं। तो ईद के दिन वो उसका उकड़ा जिसको बोलते हैं ना, रोजाना ले जाके दूध देते हैं। तो उसके ग्राहकों में एक जज साहब थे और उसकी फैमिली थी गैर मुस्लिम। तो ईद के दिन उसने वो दूध ले जाकर जज साहब को दिया और कहा कि आज ईद का दिन है, हमारे खुशी का दिन है, मैं आज ये अपनी तरफ से तोहफा, ये दूध मुफ्त में, फ्री में आपको देना चाहता हूं बतौर तोहफा। और उसके साथ में वो अपने साथ में एक छोटी सी किताबचा, छोटा सा किताबचा लेके गया था, इस्लामी अदालत, इस्लामी अदालत के फैसले, ऐसे नाम की किताबचा, छोटा सा किताबचा, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मुकद्दमात, खुलफाए राशिदीन के तमाम मुकद्दमात और हमारे फुकहा और आइम्मा के मुकद्दमात दर्ज थे। तो जब उस जज ने उन मुकद्दमात को पढ़ा, उनकी तफसीलात को पढ़ा, तो उसने कहा, अल्लाह अकबर, तुम्हारा मजहब इस्लाम इस किस्म की तालीमात देता है अदल और इंसाफ की, कि इस तरीके से अदल किया जाता है, इस तरीके से इंसाफ किया जाता है। और आपको यह सुनकर बहुत ताज्जुब होगा कि जज का पूरा खानदान जो है वो मुसलमान हो गया। जज का पूरा खानदान मुसलमान हो गया। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये है कि इंसान की सीरत, इंसान की किरदार में वो ताकत होती है जो लोगों को अपने तरफ मुतवज्जा करे, अपनी आइडियोलॉजी की तरफ मुतवज्जा करे,
اور اس کے بعد میں جو ہے ہم کو اس کے اوپر مسلسل جو ہے اس کو اسلام کی یا اسلام سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہمارے پاس میں، ضروری نہیں ہے کہ میں بات کروں، ضروری نہیں ہے کہ مجھے اچھا بولنا آئے یا میرے پاس میں علم ہو، ہمارے پاس میں بہت لٹریچر پڑا ہوا ہے جو دنیا کی ہر زبان میں ہے، ہندوستان کی ہر زبان میں ہے، ہم اس لٹریچر کو ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں رکشہ والا ہوں، میں کیا کروں؟ میں بنگلور کی ایک رکشہ والا کی کہانی سناتا ہوں آپ کو، اور اب اس کے بعد میں بہت سارے رکشہ والوں نے یہ کام بنگلور میں شروع کیا ہے، اور یہ پروجیکٹ جماعت کا بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ جماعت نے کیا کیا؟ جماعت نے کچھ رکشہ والوں کو جمع کیا، اور جو پیسنجر کے سامنے جو ریلنگ ہوتی ہے، مطلب جو رکشہ ڈرائیور کے پشت کے اوپر جو ریلنگ ہوتی ہے، جماعت نے اس کے اندر جو ہے ریکس بنائے، اور اس ریکس کے اندر انگلش میں، ہندی میں، کنڑا میں، تیلگو میں مختلف چھوٹے چھوٹے لٹریچر اور بکلیٹس رکھے۔ تو جب رکشہ میں لوگ ٹریول کرتے تھے تو ٹریول کرتے وقت یا تو وہ اس کو اٹھا کر دیکھتے تھے، یا اپنی منزل آنے کے بعد میں وہ ڈرائیور سے پوچھ کر اس میں سے ایک یا دو کتابچے لے لیتے تھے۔ رکشہ والے کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اپنے اس رکشہ کے اندر صرف بکلیٹس رکھنی تھی۔ جب بکلیٹس آپ کے ختم ہو گئے، آپ ہمارے سینٹر پر آئیے، اس میں مزید بکلیٹ لے کے جائیے، اور آپ اپنا کام چارو رکھیے۔ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی لٹریچر اس طریقے سے پورے کرناٹکا کے اندر اور خاص طور پر بنگلور شہر میں آج بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے کلیان کے اندر کوشش کی، ہمارے پاس میں ایک بندہ آیا، ہم لوگوں نے ایکچولی آپ دیکھیں آ کر اگر ہمارے آفس میں دیکھیں تو ابھی تک 10 وہ یہ جو ہے الماری جو ہے ریک ہے وہ بنا کر پڑے ہوئے ہے، لیکن کوئی مسلم بندہ ہمارے پاس میں نہیں آیا، حالانکہ ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا۔ تو آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے رکشہ چلانے والے، یعنی آپ یہ بہانہ نہ ڈھونڈیں کہ دعوت کا کام یا دعوت کے لیے اپارچونٹی کیسے ملے گی۔ دعوت دینے کے لیے کسی اپارچونٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہر موقع، زندگی کے ہر پل آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، انفارچونیٹلی میں صرف 2 ہی اس کی قسطیں مکمل کر سکا، اس کے بعد میں جو ہے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ لوگوں کو سنا نہیں سکا۔ جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے جیل کے اندر۔ جیل کے اندر آپ کو کچھ یاد آئے گا کہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے یا وہ بھی کرنا ہے۔ جب جیل کے 2 ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ جو تعبیر بتانے والا ہوں تم کو، یہ میرا اپنا علم نہیں ہے، یہ تمام علم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا۔ اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ متفرق ارباب، مختلف خدا، باطل خداؤں کی پرستش بہتر ہے کہ ایک خدائے واحد کی پرستش اور عبادت بہتر ہے۔ جیل کے اندر جو ہے دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، تو آپ یہ نہ کہیے کہ دعوت کے لیے آپ کے پاس میں مواقع میسر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں، ان کے پاس میں اتنے وافر مقدار میں دعوت دینے کی مواقع میسر آتے ہیں، لیکن اس کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ آج میرے خیال سے پچھلے سال یا اس سے 1 سال پہلے ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہماری جی آئی او کی بچیوں نے حجاب ڈے منایا، حجاب ڈے۔ اور یہ جو بڑا کیمپس ہے پونا کا، اعظم کیمپس میں بھی جو ہے حجاب ڈے منایا گیا، اور اس میں انہوں نے ایک بہت پیاری مشق کی، انہوں نے بڑی پیاری مشق کی۔ انہوں نے بہت خوبصورت، اچھے، صاف ستھرے، خوشبو میں رچے بسے جو ہے برقعے لائے، اور اپنی غیر مسلم ساتھیوں سے کہا، اپنی غیر مسلم سہیلیوں سے کہا
آپ ہمارے حجاب پہ بار بار آبجیکشن لیتی ہیں، اعتراض کرتی ہیں. آپ ایک روز اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ حجاب لینے کے بعد میں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. اور انہوں نے ان بچیوں کو حجاب پہنایا، برقع پہنایا، بولے جائیے آپ گھوم کے آئیے، آپ کے اسکوٹر پہ گھوم کے آئیے، پیدل گھوم کے آئیے. جب وہ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کے بعد میں آئے تو انہوں نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہم کو زندگی میں اس سے زیادہ سیکیورٹی کا احساس نہیں ہوا. برقعے کے اندر ہم کو جو تحفظ کا احساس ہوا، جو ہمارے طرف نگاہیں تاڑنے والے لوگ ہوتے تھے ان کی نگاہوں سے ہم بچ گئے، ان کے غلیظ شہوت بھری نگاہوں سے ہم بچ گئے، اور ہم کو جو اطمینان اور ہم کو جو تحفظ حاصل ہوا وہ غیر معمولی ہے، اور ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. عزیز دوستو، آپ سوچئے کہ صرف ایک چھوٹی سی ایکسرسائز تھی جس نے اسلام کے تئیں اور حجاب کے تئیں اس غلط فہمی کو، اس جو ایلیٹ کلاس آف لڑکیاں جو تھی، اسٹوڈنٹس تھی، اس میں سے نہ صرف نکالا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو الست بربکم کی جو چنگاری یہ رکھی ہے ہمارے دلوں میں، تمام انسانوں کے دلوں میں، اس کو صرف چنگاری بتانے کی ضرورت ہے. چنگاری، یہ جو دعوت کے جو کام ہوتے ہیں یہ وہی کام ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے صرف اس الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ توحید کا ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر دل میں ڈال دیا ہے، اور انسان اس کی تلاش میں ہوتا ہے، صحیح راستے کے حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اور وہ بھٹکتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس تک جو ہے حق کی دعوت نہیں پہنچتی، کیونکہ جو ہے ہم حق کی دعوت پہنچانے کے ان وسائل کو، ان طریقوں کو استعمال نہیں کرتے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا، میں نے ایک بات تو دودھ والے کی بتائی، دوسری بات رکشہ والے کی بتائی، تیسری بات جو ہے میں نے حجاب کا ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بتایا. چوتھی بات دیکھیے کہ کارپوریٹ سیکشن میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، اور کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور کیسے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں سے روشناس کرایا جا سکتا ہے. ایک شخص آیا اور اپنے آفس میں مختلف اپنے ساتھیوں کو برفی بانٹنے لگا. تو سب لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا خوشی کی بات ہے آج؟ تو بولے آج اللہ تعالیٰ نے بولے ہے مجھے تیسری لڑکی عطا فرمائے. لوگوں کو تعجب ہوا. لوگ تو ایک لڑکی کے بعد میں اپنا کھاتا بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو پیٹ میں ہے اس کو بھی کیا کر دے، ختم کر دے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں بھائی؟ حقیقت ہے. آج ہریانہ، راجستھان، بہار کے اندر مردوں کا اور عورتوں کا تناسب ایک دم الٹ گیا ہے. 1000 مردوں کے لیے 800 عورتیں ہیں. یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ عورتوں کو، بچیوں کو جو ہے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے فیٹیسائڈ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے. انتہائی غیر فطری طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ درگو کیا جاتا تھا زمین کے اندر، آج اس بطن کو، اس رحم مادر کو کیا بنایا جاتا ہے؟ قبر بنایا جاتا ہے، یہیں ختم کر دیا جاتا ہے. تو لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ 3 بچیاں ہوا اور تو اتنی خوشیاں منا رہا ہے، تو نے نام کیا رکھا؟ بولے میں نے نام رکھا مبشرہ. تو مبشرہ کی معنی کیا ہے؟ تو اس نے کہا مبشرہ کی معنی ہوتی ہے خوشخبری دینے والی. آج یہ بچی آئی ہے تو اس بچی نے میری زندگی میں یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر میں اپنی 3 بچیوں کی پرورش اچھی طریقے سے کروں، تعلیم کا انتظام کروں، تربیت کروں اور ان کی شادی کر دوں، تو میرے نبی نے مجھے جنت کی ضمانت دی. موقع نکالا اس نے، بتایا اس نے. 2-3 چیزیں جو ہے اس نے لوگوں کی صاف کر دیا. ایک یہ کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام میں بچوں کی پرورش کے لیے کیا وعدے کیے گئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے والدین کی جو ہے تربیت کی ہے.
یہ بات ہے، یہ اس قسم کے مواقع بہت سارے آتے رہتے ہیں، ہم اس کے اوپر خیال نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ایک دم یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات کبھی آتی ہی نہیں، نہ ہم کو ہمارے دین کا یہ تصور پیش کیا گیا ہمارے مولویوں کی طرف سے، ہمارے ملاؤں کی طرف سے کہ یہ عین دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اوڑھنا بچھونا کھانا پینا، صبح سے لے کے تو رات تک صرف اور صرف اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں گیا، اور یہی سب سے بڑی سنت ہے جو ہمارے درمیان آج نظر نہیں آتی۔ اس لیے بار بار جو ہے جمعہ کے خطبات میں جو ہے اس کی طرف جو ہے امت مسلمہ کی توجہ مبذول کرانا پڑتی ہے۔ چوتھا سوال جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا میں یہ کام کروں گا تو کوئی قانونی مشکل میں پڑ جاؤں گا، یہ سوال ہے۔ میں اگر یہ جا کے لیفلیٹس بانٹوں گا یا میں وہاں اپنا ایک یہ لگاؤں گا، پلیٹ فارم لگاؤں گا اور وہاں لوگوں کو جو ہے دعوت دوں گا یا کتابیں بانٹوں گا، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ اس کو دھیان میں رکھیں، آپ لوگوں کے پاس میں، سب لوگوں کے پاس میں اسمارٹ فون ہے جس کے اندر ایک گوگل نام کا ایک ٹیب ہے، اس گوگل ٹیب میں جا کر آپ لکھیے، اگر آپ کوئی بھی آپ سے باس پرس کرے تو اس کے اندر آپ لکھیے آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کے دستور ہند کی 25 آئین کلاس کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور یہ کلاس کہتا ہے تمام شہریوں سے، ہند کے تمام شہریوں کو اس بات کا حق دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religions۔ یعنی یہ 25واں کلاز آئین کا آپ کو مجھ کو اس بات کی آزادی اور اختیار دیتا ہے کہ ہم کوئی بھی مذہب اپنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرے اس ہندوستان میں، اس بھارت میں، اور اس کو پروپگیٹ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کی دعوت دے۔ یہ ہمارا آئین کا جو ہے بنیادی ہمارا حق ہے جو دستور ہند ہم کو عطا کرتا ہے، آپ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں کہ بھئی اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جاؤں گا، ایسا کروں گا تو میں اس کی لسٹ میں آ جاؤں گا، ایسا کروں گا تو میں اس کی لسٹ میں آ جاؤں گا۔ آپ کو اس کی تو بڑی فکر ہے کہ میں اس کی لسٹ میں آ جاؤں گا، میں اس کی لسٹ میں آ جاؤں گا، لیکن اللہ کی لسٹ میں آئیں گے اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ بھی تو ایک لسٹ بنا رہا ہے نا، آپ تو یہ لسٹ کے لیے بہت فکر مند ہے کہ یہ لسٹ میں میرا نام آ جائے گا کہ یہ بھائی یہ اس کا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو لسٹ بن رہی ہے اس کی آپ کو فکر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ میرا نام حزب الشیطان میں نہ لکھ دے، ان لوگوں میں نہ لکھ دے جنہوں نے اسلام کی دعوت کا کبھی کام ہی نہیں کیا، جبکہ ان کے نبی نے ان سے کہا بلغوا انی ولو آیا، میرے طرف سے پہنچاؤ۔ کس کو پہنچانا ہے؟ ان کو پہنچانا ہے جن کو قرآن نہیں پہنچا ہے، جن تک اللہ کا کلام، نبی کا کلام، نبی کے احادیث، نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ دوسری بات، آخری بات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ معین بھائی، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب ہم لوگ عید ملن کی دعوت کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی عید ملن کے پروگرام میں آئیے، اپنے ساتھ اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے لائیے، تو کہتے ہیں ارے یار تم تو کتنے سالوں سے عید ملن کے پروگرام کرتے آئے ہو، آپ بتائیے تو صحیح کہ اس کا کچھ نتیجہ، آؤٹ کم بھی ہے کچھ کہ زیرو ہے؟ معافی چاہتا ہوں، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میرا کام اللہ تعالیٰ نے صرف کیا رکھا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں پہنچا دوں۔ ہدایت دینا
یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہتے ہو، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو ہم آؤٹ کم کے مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف صرف اس بات کے ہے کہ ہم دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر بھئی آؤٹ کم کا اتنا مسئلہ ہوتا یا آؤٹ کم اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو آپ مجھے بتائیے کہ اپنے سگے چچا حضرت ابو طالب کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا سمجھایا ہوگا، کتنی دعائیں کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ نہیں کی ہوں گی نا۔ لیکن اس کے باوجود میں بھی حضرت ابو طالب نے آخر تک ایمان نہیں لایا۔ تو برادران کرام، ہمارا کام جو ہے وہ پہنچانے کا ہے۔ آپ نتائج پر غور مت کرو، یہ دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ کہ یہ میرا دوست جو میرے ساتھ آج 25 سال سے کام کر رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، یہ میرا بزنس پارٹنر ہے، میں اس کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ آدمی جہنم میں جانے والا ہے، جلنے والا ہے، اور وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اس کو بچا رہا ہوں جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تڑپ اتنی تڑپ تھی کہ اللہ کو روکنا پڑا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس شخص کی، اس ہستی کی تڑپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہ اللہ کو روکنا پڑا۔ اور ایک بار نہیں، میرے خیال سے 2-3 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے میرے پیارے نبی، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ یہ لوگ تم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اسلام کو نہیں لا رہے ہیں؟ ایسی کوئی تڑپ آپ نے اپنے کسی دوست، اپنے کسی پڑوسی، اپنے کسی کلیگ، کسی کے لیے محسوس کی؟ نہیں محسوس کی تو محسوس کیجئے۔ تصور کیجئے کہ جہنم کی آگ میں وہ شخص جل رہا ہے، تصور کیجئے، اور اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور اس کو کیوں بچانا ہے۔ جب تک یہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ میرے ایک عزیز دوست جو ہمارے یہاں قلیان میں اکثر آتے جاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ان کی پرسنل لائف کا یہ واقعہ بتایا کہ جو ہے میں بات کو ختم کروں گا۔ یہ نوجوان 35 سال کا نوجوان ہے، اب تک میرے خیال سے 200 سے زیادہ برادران وطن کے اس کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اس کا ایک دوست تھا کالج کا جس سے اس سے بہت محبت تھی، بہت دوستی تھی، اور اس کو بار بار وہ اسلام کے بارے میں سمجھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے جو غیر مسلم دوست، اور جو ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جب وہ آئی سی یوز میں پہنچا وہ اپنے اس دوست کو ملنے کے لیے، تو اس نے جھک کر اپنے اس غیر مسلم دوست کا بوسہ لیا۔ بوسہ لیتے وقت اس شخص کو لگا کہ اس کے آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کے اس کے گال پہ آئے۔ تو جو بیمار تھا اس نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید تجھے جہنم سے بچنے کے لیے دوسری زندگی دی ہے، حالانکہ تیرا بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے کو دوسری زندگی صرف اس لیے دی ہے کہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ کیا تڑپ ہوگی اس کی، اس نے وہیں اس کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ لیا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف بول وچن نہیں ہے، یہ کرنے کا کام ہے، اور ہر کسی کو کرنا ہے، کسی ایک جماعت، کسی ایک فرد کو نہیں کرنا ہے، ہم کو سب کو بحیثیت مسلمہ، بحیثیت امت مسلمہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں جو ہے جو اشکال ذہن میں آتے ہیں، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس قسم کے اور بہت سارے ورکشاپ کرتے ہیں جس میں دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جمعہ کے خطبوں کے علاوہ دروس قرآن ہوتے ہیں، اور جامع مسجد میں بھی ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں، اور ہمارا
الحکمہ ٹی وی جو ہے اس کے اوپر مسلسل طور پر ہر جمعرات کو قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. آپ لوگ ہم سے جڑے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس دنیا میں جب تک زندگی ہے اللہ کی رضا حاصل کرتے رہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.